ان کا یہ سٹانس تھا کہ جی کوئی خط ہے ہی نہیں ہے, سب ڈرامہ ہے. تو کل مریم نواز صاحبہ کی پریس کانفرنس میں وہ کہہ رہی تھی جی خط عمران خان چوری کر کے لے گیا. عجیب قسم کے ڈرامے ہیں یہ, جلسوں میں کہتی پھرتی ہے کتنی رنگ باز بی بی ہے. اللہ کی قسم اس کو عورت ہونے کا بہت بینیفٹ ہے. یہ جس طرح کی بکواس کرتی ہے نا ہمارے لیڈر کے بارے میں, اس کو تو اس کا منہ توڑ ہم جواب دیں. لیکن کیا ہے کہ اس کو بینیفٹ یہ ہے کہ وہ عورت ہے. وہ بکواس یہ کرتی ہے جلسوں میں کہ جی پیٹرول کم کریں گے, میاں صاحب آئیں گے تو یہ کریں گے وہ, اور اس کی جب آڈیو لیک ہوتی ہے تو اس میں پتہ چلتا ہے کہ وہ پیٹرول بڑھانے کی بات کرتی ہے. یہ ان کا منافقانہ چہرہ ہے. یہ ہمارا قومی مجرم تھا, یہ یہاں سے عمرہ اور حج کرنے کے بہانے بھاگا اور وہاں جا کے اس کے دل میں تکلیف ہو. کوئی وہ آفیشیل ڈاکومنٹ نہیں ہے, وہ پتہ نہیں ان کے گھر بیٹھ کے لکھا ہوا ہے, وہ قطری خط کی ہی ایک دوسری شکل ہے. ڈرامے بازیاں ان کی وہ پیش کر کے انہوں نے ادھر سے یہ گئے ہیں عمرہ کرنے. جناب ان کو ادھر دل کی تکلیف ہو گئی اور یہ 4 سال تک ادھر بیٹھ کر پاکستان کے قانون کو, پاکستان کی عدالتوں کو ہنس ہنس کر یہ جوتیاں مارتا رہا. یہ شخص بڑے شاہی پروٹوکول کے ساتھ وزیر اعظم کے طیارے کے اندر وہ لے کر آتے ہیں پاکستان, اور وہ آ کر عدالتوں میں اپنے کیسز کو فیس نہیں کرتا. جو سب سے بڑی اور میرے جیسے عام شہریوں کے لیے پریشانی والی بات ہے, وہ آگے سرنڈر نہیں کرتا. وہ سیدھا آتا ہے, وہ حلف لیتا ہے اور وہ پاکستان کا وزیر خزانہ بن جاتا ہے. پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے نا, یہ بیسیکلی پاکستان کی عوام کو بھیڑ بکریاں سمجھتی ہے. پاکستان تحریک انصاف کا یہی تو نعرہ ہے, عمران خان کا یہی تو نعرہ ہے کہ دو نہیں ایک پاکستان. امیر کے لیے بھی قانون وہی ہونا چاہیے اور غریب کے لیے بھی قانون. اور ہمارے ادھر تو قانون جو ہے لیٹ جاتا ہے امیروں کے سامنے. اور اسی لیے تو دیکھیں وہ بڑی مشہور بات اکثر عمران خان صاحب بھی کرتے ہیں اور چرچل کی, کہ اگر انصاف ہوتا ہو معاشرہ تو معاشرہ تباہ نہیں ہوتا ہے. وہ دیکھیں وہ باپ بیٹا دونوں کرپشن کے اربوں روپے کی کرپشن کے کیسز میں ملوث تھے, اور چند لوگوں نے اپنی تسکین کے لیے, اپنی ذاتی تسکین کے لیے جو اقتدار کے ایوانوں میں بیٹھے ہوئے, انہوں نے سارا رجیم چینج آپریشن کیا اور ان کرپ باپ بیٹا کو لا کر ایک کو باپ کو وزیر اعظم بنا دیا, ایک کو وزیر اعلیٰ بنا دیا. کام شہری بھی ہوں, آپ یقین کریں دل خون کے آنسو ہوتا ہے جب میں دیکھتا ہوں کہ ہماری ریاست کے ساتھ ہم کس طرح وہ لیٹ جاتی ہے ہماری ریاست, اور ماضی میں بھی لیٹتی رہی ہے ان وڈیروں کے لیے, ان مطلب شریفوں کے لیے, ان امیروں کے لیے. وہ کس طرح اپنے قوانین اور اپنے پینترے بدلتی ہے. آپ یہاں پہ ہم عدالتوں میں دیکھتے ہیں 1 مہینے کے لیے آپ مفرور ہو جائے نا کسی عدالت میں سے, تو پولیس بڑے ان آفیشیل کام کرتی ہے کہ بندے کی فیملی کو ٹارچر کرتی ہے, پتہ نہیں کیا کہ وہ ان آفیشیل کام ہوں گے لیکن وہ بندے کو پکڑ لیتی ہے. لیکن یہ دیکھیں یہ ہمارا قومی مجرم تھا, یہ یہاں سے عمرہ اور حج کرنے کے بہانے بھاگا اور وہاں جا کے اس کے دل میں تکلیف ہو گئی. اس پہ کیس بیسیکلی کیا تھا کہ اس کے پاس اپنی جو اس نے بتائے ہوئے تھے اثاثے, اس کے سے کہیں زیادہ جو ڈکلیئرڈ اثاثے تھے اس سے بہت زیادہ اثاثے یہ رکھتا تھا, ہولڈ کرتا تھا. تو عدالت میں اس کا کیس چلا تو جناب نے اس کے ثبوت کے طور پر جو آج تک ایک چیز پیش کی ہے, وہ میرا خیال میں یو اے کے وہ تھے شہزادہ صاحب تھے, ان کا ایک لیٹر پیش کیا جس میں وہ ان کو 82 لاکھ پاؤنڈ دے رہے ہیں ان کی خدمات کے, یہ کوئی فائنانس میں ان کی خدمات کرتے رہے ہیں. تو اس پہ کوئی وہ آفیشیل ڈاکومنٹ نہیں ہے, وہ پتہ نہیں ان کے گھر بیٹھ کے لکھا ہوا ہے, وہ قطری خط کی ہی ایک دوسری شکل ہے. اور ڈرامے بازیاں ان کی, تو وہ پیش کر کے انہوں نے اپنی ادھر سے یہ گئے ہیں عمرہ کرنے, اور جناب ان کو ادھر دل کی تکلیف ہو گئی. اور یہ 4 سال تک ادھر بیٹھ کر پاکستان کے قانون کو, پاکستان کی عدالتوں کو ہنس ہنس کر یہ جوتیاں مارتا رہا یہ شخص. اور پھر کیا ہوا ہے, پھر دیکھیں اتنا بڑا ڈرامہ اور اتنا مضحکہ خیز ڈرامہ کیا ہے ہماری اس گورنمنٹ نے, ہماری اس رجیم نے, اور جنہوں نے یہ رجیم چینج آپریشن کیا ہے وہ بھی اس میں انوالو ہیں, کہ اس کو وہ جو 4 سال سے مجرم ادھر بیٹھ کر ہنستا تھا پاکستان کے قوانین کے اوپر کہ ادھر کیا بنا ہے, اس کے ساتھ کیا اس نے کھلواڑ کیا, اس کو بڑے شاہی پروٹوکول کے ساتھ وہ وزیر اعظم کے طیارے کے اندر وہ لے کر آتے ہیں پاکستان, اور وہ آ کر پھر عدالتوں میں اپنے کیسز کو فیس نہیں کرتا. جو سب سے بڑی اور میرے جیسے عام شہریوں کے لیے پریشانی والی بات ہے, وہ آگے سرنڈر نہیں کرتا. وہ سیدھا آتا ہے, وہ حلف لیتا ہے اور وہ پاکستان کا وزیر خزانہ بن جاتا ہے. یہ اس کی جگہ کوئی عام پاکستانی ہوتا, اس نے کوئی جرم کیا ہوتا تو آپ سوچ بھی نہیں سکتے. تو یہی ایک نعرہ ہے میرے, جی بالکل. اور ہاں یہ دیکھیں کہ یہ مفرور تھے اور پیچھے سے مطلب یہ پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے نا, یہ بیسیکلی پاکستان کی عوام کو بھیڑ بکریاں سمجھتی ہے. اور یہ جو شریف خاندان یہ سمجھتا کہ ان کا حق حکمرانی ہے ان کے اوپر. وہ بندہ مفرور ہے, انہوں نے اس کو سینیٹر کا ٹکٹ دیا, اس کو سینیٹر بنوا دیا, اس کو ووٹ ڈالے, وہ سینیٹر بن گیا. وہ 4 سال تک مفرور ہے اور یہاں پہ آ کے وہ وزیر خزانہ بن گیا. تو میں کہتا ہوں کہ یہ جو ظلم
یہ جو زیادتیاں یہ پاکستان کی عوام کے ساتھ کر رہے ہیں یہ قوم دیکھ رہی ہے، اور انشاءاللہ العزیز یہ جو انہوں نے یہ جو ڈرامہ یہ کھلواڑ کیا ہے ہمارے ساتھ یہ انشاءاللہ معاف نہیں کریں گے۔ پاکستان تحریک انصاف کا یہی تو نعرہ ہے، عمران خان کا یہی تو نعرہ ہے کہ دو نہیں ایک پاکستان، امیر کے لیے بھی قانون وہی ہونا چاہیے اور غریب کے لیے بھی قانون، اور ہمارے ادھر تو قانون جو ہے وہ لیٹ جاتا ہے امیروں کے سامنے، اور اسی لیے تو دیکھیں وہ بڑی مشہور بات اکثر عمران خان صاحب بھی کرتے ہیں وہ چرچل کی کہ اگر انصاف ہوتا ہو معاشرہ تو معاشرہ تباہ نہیں ہوتا ہے، تو ہمارے معاشرے میں اس ٹائم انصاف ہوتا ہوا بھی نظر نہیں آ رہا ہے، کیونکہ جو امیر بندہ ہے اس کے ہاتھ میں اس کی لاٹھی ہے، اسی کی بھینس ہے، اور یہ بہت ایک مطلب عجیب سی صورت ہے۔ وزیر اعظم صاحب کے اوپر بھی کیسز ہیں وہ دیکھیں وہ باپ بیٹا دونوں کرپشن کے اربوں روپے کی کرپشن کے کیسز میں ملوث تھے، اور چند لوگوں نے اپنی تسکین کے لیے اپنی ذاتی تسکین کے لیے جو اقتدار کے ایوانوں میں بیٹھے ہوئے انہوں نے سارا رجیم چینج آپریشن کیا، اور ان کرپٹ باپ بیٹا کو لا کر ایک کو باپ کو وزیر اعظم بنا دیا، ایک کو وزیر اعلیٰ بنا دیا۔ یہ تو میں پھر ایک دفعہ شکریہ ادا کرتا ہوں پنجاب کی اس عوام کا جنہوں نے بھرپور طریقے سے عمران خان کو ووٹ دیا، اور پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ جو ہے دوبارہ پنجاب میں بنی تو کچھ جو ہے نا وہ بیلنس ہوا، اور لوگوں کا میرا خیال ہے اس سے کچھ غصہ بھی ٹھنڈا ہوا، شاید ملک کے حالات یہ نہ رہتے اگر وہ نہ ہوتا۔ اچھا سر، میں اب لاسٹ کویشچن کی طرف جاؤں گا۔ یہ جو آڈیو لیک کا سلسلہ ایک شروع ہے جس میں جو خان صاحب کی بھی آڈیو سامنے آ گئی، سائفر کے حوالے سے بھی، اور سائفر چوری بھی ہو چکا ہے، تو کیا اس پہ آپ کا رد عمل ہے؟ دیکھیں پہلے نمبر پہ تو جس دن عمران خان نے وہ اسلام آباد کے جلسے میں خط کو لہرایا تھا، تب سے لے کر اب تک یہ جو پی ڈی ایم ہے اپوزیشن جو تب اپوزیشن میں تھے آج کل وہ حکومت میں ہیں، جو پی ڈی ایم والے ہیں، ان کا یہ سٹانس تھا کہ جی کوئی خط ہے ہی نہیں ہے، یہ سب ڈرامہ ہے۔ تو کل مریم نواز صاحبہ کی پریس کانفرنس میں وہ کہہ رہی تھی جی خط ہی عمران خان چوری کر کے لے گیا، جی وہ مطلب وزیر اعظم اس سے خط ہی لے کے بھاگ گیا ہے۔ تو وہ حکیم رانا ثناء اللہ کو کہہ رہی تھی جی چھاپا مارو ادھر بنی گالا سے خط نکال کے لاؤ، یہ وہ یار عجیب قسم کے ڈرامے ہیں۔ یہ جلسوں میں کہتی پھرتی ہے اتنی رنگ باز بی بی ہے، اللہ کی قسم اس کو عورت ہونے کا بہت بینیفٹ ہے۔ یہ جس طرح کی بکواس کرتی ہے نا ہمارے لیڈر کے بارے میں، اس کو تو اس کا منہ توڑ ہم جواب دیں، لیکن کیا ہے کہ اس کو بینیفٹ یہ ہے کہ وہ عورت ہے۔ وہ بکواس یہ کرتی ہے جلسوں میں کہ جی پیٹرول کم کریں گے، میاں صاحب آئیں گے تو یہ کریں گے وہ، اور اس کی جب آڈیو لیک ہوتی ہے تو اس میں پتہ چلتا ہے کہ وہ پیٹرول بڑھانے کی بات کرتی ہے۔ یہ ان کا منافقانہ چہرہ ہے، اور یہ اللہ کا شکر ہے کہ یہ پاکستان کی عوام جان چکی ہے۔ دیکھیں آڈیو جو لیکس ہوئی ہیں اس میں بھی یہ بات کلیئر ہو چکی ہے کہ وہ سائفر تھا، وہ خط تھا، یہ سارا جو رجیم چینج آپریشن تھا یہ کہاں سے چلا، یہ کہاں تک آیا۔ یہ قطعی طور پہ بھی میرے قائد نے اس بارے میں کوئی جھوٹ نہیں بولا ہے، اور الحمدللہ اللہ نے اس کو وقت آنے پر ثابت کیا کہ اس نے سچ بولا ہے۔ تو یہ جو سازش اس قوم کے خلاف ہوئی ہے، انشاءاللہ اب جب بھی جنرل الیکشنز ہوں گے، اب 2/3 میجورٹی سے بھی بات اوپر چلے گی، یا ہم لوگوں سے آپ بات کر کے دیکھیں، ہمارا جو کام تھوڑا مشکل تھا وہ انہوں نے آسان کر دیا۔ جتنی مہنگائی اور جتنا برا حال اس ٹائم ہوا ہے، انشاءاللہ العزیز ہم اگلی گورنمنٹ جب بنائیں گے، خان صاحب انشاءاللہ 2/3 میجورٹی سے اس ملک کے وزیر اعظم بنیں گے، اور آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ العزیز یہ ملک بھی چینج ہوگا، اور پھر اس ملک میں جو فیصلے ہیں وہ باہر نہیں ہوا کریں گے، اس ملک کی عوام کیا کرے گی۔ جی بہت شکریہ سر۔ جی ناظرین آپ نے جس طرح سے موقف جانا ہے، ہم نے کوشش کی ہے کہ جو حالیہ سارے واقعات ہیں ان کے اوپر ان کا رد عمل آپ کو سنائیں، تو اس کے اوپر آپ کیا رائے رکھتے ہیں؟ اپنی رائے کا اظہار کامنٹس میں ضرور کیجیے گا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اسی کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔